ملا ہیبت اللہ خن نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے. کل افغانی فوج کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی اور اس میں انہوں نے بول دیا ہے کہ افغانستان سے باہر کسی دوسرے ملک میں جو لوگ اپنی مرضی سے جہاد کرتے ہیں وہ دہشت گردی کر رہے ہیں اور اس کو کسی صورت میں جہاد نہیں کہا جا سکتا. یہ جو دو اہم چیزیں ہیں یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کریڈٹ پر جاتی ہیں, اس کو ان سے کوئی نہیں چھین سکتا, اور انہوں نے ہی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی. بڑی بڑی عالمی قوتیں پاکستان سے ناراض ہوئیں لیکن پاکستان نے اس چیز کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. السلام علیکم بھائیو بہنوں, میں ہوں ڈاکٹر فرحان ویرک اور آپ دیکھ رہے ہیں دا بریفنگ روم. اور آج کے ایپیسوڈ میں ہمارے پاس آپ کے لیے 3 بڑی اہم خبریں ہیں, جس میں سب سے پہلی تو یہ کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو حالات ہیں وہ دوبارہ سے کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں اور بھارت نے دوبارہ سے جنگی مشقوں کا اعلان کر دیا ہے. اس کے متعلق آج تفصیلاً بات کریں گے. اس کے ساتھ ہی افغانستان کی طرف سے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری آئی ہے. یہ خوشخبری کیا ہے اس کے اوپر بھی بات ہوگی. اور اس کے ساتھ بھارت نے آج تک ایٹمی محاذ کے اوپر کون کون سے بڑے بلنڈرز کیے ہیں ان کے متعلق بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن سب سے پہلے جو آج کی ہمارے پاس سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ آج 28 مئی کا دن ہے, یوم تکبیر ہے, اور یہ وہ دن ہے جس دن پاکستان دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی ریاست بنا. اور جب سے پاکستان دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی ریاست بنا ہے اس کے بعد سے ہی پاکستان میں طرح طرح کے پروپیگنڈے, شر انگیزیاں, فتنہ فساد سب کچھ نے جنم لیا. لیکن الحمدللہ آج 2025 ہے اور 27 سال بعد بھی پاکستان اپنے مقام پر کھڑا ہے. یہ وہی ملک ہے جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ یہ ڈیفالٹ ہو جائے گا, یہ سری لنکا بن جائے گا, اس میں سول وار ہوگی, اس ملک میں کوئی نہیں بچے گا. اور آخر میں کیا ہوا کہ الحمدللہ پاکستان دن بدن ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا جا رہا ہے. ہماری معیشت بہتر ہو رہی ہے, ہماری فارن پالیسی بہتر ہو رہی ہے. آج جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جا کر کبھی ان کا سوشل میڈیا دیکھیں تو وہاں پر لوگ پاکستان کا ذکر کرنے ہیں. وہ بنگلہ دیش جو کہ آج سے 50 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہم سے علیحدہ ہو گیا اور بڑی ہماری ایک افسوسناک اور تکلیف والی جو سی ہے ہمارے درمیان میں بچھڑنا ہوا, لیکن اس سب کے باوجود بھی آج جو نوجوان ہیں وہ پاکستان کا نعرہ لگا رہے ہیں. وہ اس شیخ مجیب جیسے غدار کے اوپر لانتے بھیج رہے ہیں جس نے پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا. لیکن آج جو 2 قومی نظریہ ہے وہ بنگلہ دیش میں بھی قائم ہے, وہ 2 قومی نظریہ پاکستان میں بھی قائم ہے. اور وہ جو اندرا گاندھی بڑی بڑی باتیں کرتی تھی 1971 کے بعد کہ ہم نے 2 قومی نظریے کو بے آف بنگال میں دفن کر دیا ہے, اس کی ساری باتیں ہوا ہو کر رہ گئی ہیں. لیکن اب ہم آتے ہیں کہ ہر سال یوم تکبیر کے اوپر پاکستان میں ایک ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے کہ اس میں کس بندے نے کیا کردار ادا کیا. بعض لوگ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی خدمات کو نیچے کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ میاں نواز شریف کو نیچے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اس پورے معاملے پر حقائق اپنے سامنے رکھیں. تو دیکھیں پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کا جو سب سے پہلا کریڈٹ جاتا ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جاتا ہے, جنہوں نے 1974 میں انڈین ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان کے اس پورے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی اور پاکستان اٹامک انرجی کمیشن جو ہے اس کو باقاعدہ انہوں نے اسٹیبلش کیا. تو یہ جو 2 اہم چیزیں ہیں یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کریڈٹ پر جاتی ہیں, اس کو ان سے کوئی نہیں چھین سکتا, اور انہوں نے ہی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی. اس کے بعد جو دوسرا کریڈٹ ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو جاتا ہے. انہوں نے کوہٹا ریسرچ لیبارٹریز کی بنیاد رکھی. جو گیس سینٹریفیوج ڈیزائن ہے یہ وہی ڈیزائن ہے جس کی مدد سے پاکستان نے پھر آگے چل کر یورینیم کو انرچ کرنا شروع کیا اور یورینیم کو ویپن گریڈ یورینیم میں کنورٹ کیا. اس کا جو کریڈٹ ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو جاتا ہے, وہ ان سے کوئی نہیں لے سکتا. یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر اکثر لوگ بیٹھ کر یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی ڈاکٹر ایکیو خان صاحب تو میٹالرجی کے ماہر تھے تو ان کا اس سے کیا تعلق. بھائی جان جب تک گیس سینٹریفیوج کا ڈیزائن ہی نہیں آئے گا پاکستان کے پاس, پاکستان کیسے ایٹمی طاقت بن سکتا تھا. تو انہوں نے پورے ایک سسٹم کی بنیاد رکھی. تو ایک بندہ جہاں پر ایک طرف ایک سائنسدان ہے وہاں پر وہ ایک اچھا منتظم بھی ثابت ہوا, اور انہوں نے باقاعدہ اپنی انتظامی صلاحیت سے یہ پورے کا پورا جو آگے کوہٹا ریسرچ لیبارٹریز کا سسٹم تھا اس کو اسٹیبلش کیا. تو یہ کریڈٹ آپ ان سے نہیں لے سکتے. اب یہاں پر بھائیوں بہنوں ایک اور جو چیز میں چاہتا ہوں کہ ہماری قوم کے سامنے ہونی چاہیے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے ساتھ برا سلوک بھی ہوا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2004 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جانب سے پی ٹی وی کے اوپر ایک معافی مانگی گئی, اور وہ جو لمحہ تھا ہر پاکستانی کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا کہ وہ ایٹمی سائنسدان
جنہوں نے پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنایا، وہ پی ٹی وی کے اوپر معافی مانگ رہے ہیں. تو یہ جو واقعہ ہے اس کو استعمال کر کے اکثر لوگ پاکستانی ریاست کے اوپر بھی طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں. لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اس واقعے کا ایک دوسرا پہلو بھی دیکھیں کہ آپ اندازہ کریں کہ 2001 میں امریکہ نے باقاعدہ افغانستان میں انویڈ کیا. وہاں پر اسامہ بن لادن کا نام لے کر اپنی فوجیں داخل کی گئیں. وہاں پر پورے دھماکے، ہر طرح کا جو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ظلم و ستم ہوا افغانستان کے عام لوگوں کے اوپر. اب اس صورتحال میں پاکستان کے اوپر بھی بڑا پریشر تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، ان کو باقاعدہ امریکہ کے حوالے کیا جائے. اگر آپ کو یاد ہو تو افغانستان میں بھی جو جنگ کی بنیادی وجہ بنی تھی امریکہ کی، وہ یہی تھی کہ امریکہ نے ملا عمر سے اسامہ بن لادن کو واپس کرنے کا، امریکہ کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا تھا، جو کہ ملا عمر نہیں مانا اور پھر امریکہ نے باقاعدہ وہاں پر جنگ شروع کر دی اور اپنی فوجیں اتار دیں. اسی طرح کا سیم مطالبہ دنیا کی یہ جتنی بھی بڑی طاقتیں تھیں، یہ ساری 2004 میں اکٹھا ہو کر پاکستان سے کر رہی تھیں کہ آپ نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو ہمارے حوالے کرنا ہے، کیونکہ وہ پوری دنیا میں جوہری پھیلاؤ کا باعث بن رہے ہیں. اب اس صورتحال میں ایک طرف تو وہ جذباتی مائنڈ سیٹ آ جاتا ہے جو کہ ہمارے اکثر لوگوں کا ہے کہ ہم جی امریکہ سے باقاعدہ لڑائی لے لیتے اور یہ نیٹو کی ساری طاقتوں سے لڑ پڑتے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا. تو آپ اس دور کے حالات کے حوالے سے آپ نے پاکستان کو دیکھنا ہے. اور دوسری جانب جو ایک پاکستانی ریاست کے پاس ایک آپشن تھا وہ یہ تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب سے وہ ایک معافی منگوا لیتے اور اس کے بعد ان کو پھر بھی پاکستان اپنی پروٹیکشن میں رکھتا. آپ نے آج تک یہ نہیں سنا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے اوپر کوئی ظلم ہوا ہے، کوئی تشدد ہوا ہے یا ان کی کسی طریقے سے بے عزتی کی گئی ہے. ہاں، وہ بڑے تنگ تھے، وہ بڑے ناراض تھے کہ مجھے کیوں اتنی سیکیورٹی میں رکھا جاتا ہے. ان کے بالکل اپنی جگہ ان کے گلے شکوے موجود تھے. لیکن آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ ایران کا جو جوہری پروگرام تھا، ان کے جتنے بھی نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے ان کو اسرائیلی ایجنسی موساد نے مروا دیا تھا. وہ سارے سائنسدان شہید ہو گئے. تو پاکستان کے لیے اس وقت یہ بڑی پریشان کن صورتحال تھی کہ ہم نے نہ صرف ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا تحفظ کرنا تھا بلکہ اپنے ملک کو بھی بچانا تھا اور ان کو بھی پروٹیکشن پرووائڈ کرنی تھی تاکہ ان کے ساتھ کوئی ایسا افسوسناک واقعہ نہ ہو سکے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ حالیہ کچھ عرصے میں بھارتی راہ نے پاکستان میں کس طریقے سے کارروائیاں کیں اور ابھی بھی وہ کس طریقے سے پراکسیوں کو فنڈ کر رہے ہیں. تو اس پوری صورتحال میں پاکستانی ریاست نے نہ صرف ڈاکٹر صاحب کا دفاع کیا، ان کو پروٹیکٹ کیا، بلکہ ان کی عمر کے آخری وقت تک بھی ان کو بالکل اسی طریقے سے پروٹیکشن کے ساتھ رکھا. وہ پاکستان میں ہی رہے. بڑی بڑی عالمی قوتیں پاکستان سے ناراض ہوئیں لیکن پاکستان نے اس چیز کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. ہاں، ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر بالکل ناراض رہے. انہوں نے کئی دفعہ اس چیز کی ناراضگی کا اظہار بھی کیا کہ مجھے کھلے عام نقل و حرکت کی اجازت نہیں دی جاتی. لیکن ہمیں ایک ریاست کے مسائل کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے ایک ریاست نے اپنے ایٹمی سائنسدان کی پروٹیکشن کی. اس کے بعد بھائیوں بہنوں جو تیسرا کریڈٹ جاتا ہے جنرل ضیاء کو جاتا ہے کہ جس طریقے سے افغانستان میں جنگی حالات پیدا تھے اور اس دور میں روس نے افغانستان پر انویڈ کیا تھا تو انہوں نے اس پوری چیز کا فائدہ اٹھایا اور باقاعدہ اس پورے جو ہمارا ایٹمی پروگرام تھا اس کو ملٹری کور پرووائڈ کیا اور بالآخر ان کے اپنے دور میں ہی یہ ہمارا جو ایٹمی پروگرام تھا یہ کمپلیٹ ہو گیا تھا. تو یہ کہا جاتا ہے کہ 1988 سے پہلے پاکستان پوری طرح سے ایک ایٹمی طاقت بن چکا تھا لیکن اس کا اعلان کرنا باقی تھا. پھر ایک کریڈٹ ڈاکٹر منیر احمد خان صاحب کو جاتا ہے جو کہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے پہلے چیئرمین بنے. 20 سال تک وہ اس کے چیئرمین رہے اور انہوں نے یہ جو ہمارے پلوٹونیم کی انرچمنٹ تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ویپنز کی ڈیولپمنٹ تھی اس کو بھی دیکھا کہ کس طریقے سے وار ہیڈ کو ڈیولپ کیا جائے تاکہ ہمارا ایٹم بم جو ہے فیزیبل ہو سکے اور انہوں نے پنسٹیک کی بھی بنیاد رکھی. اب پنسٹیک ماشاءاللہ سے وہ ادارہ ہے جو کہ آج بھی پاکستان میں جتنی یہ نیوکلیئر میڈیسن ہے، پاکستان میں جتنے بھی کینسر ہسپتال ہیں ان میں جو نیوکلیئر میڈیسن استعمال ہوتی ہے وہ پنسٹیک کے تھرو ڈیولپ ہوتی ہے. پاکستان نے ان کو خود ڈیولپ کر رہا ہے. تو یہ پاکستان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. پاکستان نے صرف ایٹمی توانائی کو اپنے ایٹم بم کے لیے نہیں بلکہ اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی استعمال کیا. اسی طرح پاکستان ایگریکلچر میں بھی باقاعدہ یہ اس کا استعمال کر رہے اسی ٹیکنالوجی کا، اور ایگریکلچر میں جو سے بیج بنائے جاتے ہیں ان میں بھی باقاعدہ اس کا استعمال کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ایک کریڈٹ پھر ڈاکٹر سمر مبارک بند کو جاتا ہے کہ انہوں نے جو چاغی میں نیوکلیئر بلاسٹ ہوئے تھے ان کو باقاعدہ سپروائز کیا اور ہمارا جو 1998 کا نیوکلیئر ٹیسٹ تھا، جو نیوکلیئر وار ہیڈز تھے، اس میں بھی ان کا ایک بڑا اہم کردار رہا ہے. اور پھر میاں نواز شریف صاحب جن کا آپ سب نے سنا ہی ہوگا کہ انہوں نے باقاعدہ پاکستان کے ایٹمی دھماکے کرنے کا فیصلہ کیا. بل کلنٹن کی جانب سے ان کو $5 ارب کی رقم بھی آفر کی گئی کہ آپ یہ پیسے لے لیں اور نہ کریں، لیکن انہوں نے پھر بھی
یہ فیصلہ کیا. اور بینظیر بھٹو صاحبہ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن جو پاکستان کا ہے اس کو ہی بنیاد رکھی اور وہ بھی ہمارے نیوکلیئر اثاثوں کا تحفظ کرتا ہے. اب بھائیوں بہنوں آ جاتے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں بھارت نے کیا کیا. تو بھارت کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کا یہ جتنا بھی پروگرام تھا سارے کا سارا پاکستان نے خود انڈیجنسلی ڈیولپ کیا تھا, جبکہ ہمارے مقابلے میں بھارت نے کیا کیا کہ 1954 میں انہوں نے کینیڈا سے بات کی اور ان کو کہا کہ آپ کا جو سائرس ری ایکٹر ہے ہمیں وہ چاہیے اور ہمارا آپ سے معاہدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ اپنا یہ ری ایکٹر ہمیں دیتے ہیں تو ہم اس سے صرف بجلی پیدا کریں گے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے. اور کینیڈا نے اپنا جب یہ ری ایکٹر ان کو دے دیا 1960 میں یہ ری ایکٹر آپریشنل ہوا اور اس کے آپریشنل ہونے کے بعد ہی بھارت نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی شروع کی اور پلوٹونیم پیدا کرنا شروع کر دیا اور 1974 میں پھر انہوں نے باقاعدہ اپنا ایٹمی دھماکہ بھی کر دیا. تو پوری کی پوری جو ٹیکنالوجی تھی انہوں نے کینیڈا سے چوری کی, جبکہ پاکستان نے بڑی محنت کے ساتھ اپنی ساری ٹیکنالوجی خود ڈیولپ کی. تو یہ پاکستان اور بھارت میں فرق ہے. آج بھی آپ کو پاکستان میں ایٹمی صلاحیت کے اوپر کوئی کسی قسم کا سوال نہیں ملے گا, لیکن اگر ہم بھارت کی تاریخ کی بات کریں تو بڑی شرمناک تاریخ ہے. یہ کیا تاریخ ہے کہ 1994 میں میگھالیہ بھارت کا ایک علاقہ ہے, وہاں پر 2.5 کلو گرام یورینیم سمگل ہوتے ہوئے پکڑی گئی. 1998 میں ویسٹ بنگال میں اپوزیشن پارٹی کے ایک لیڈر نے 100 کلو گرام جو یورینیم ہے وہ اپنے گھر میں اکٹھی کی تھی, وہ پکڑی گئی. سن 2000 میں کولکتہ میں 60 کلو گرام یورینیم پکڑی گئی. 2008 میں بہار میں 4 کلو گرام یورینیم سمگل ہوتے ہوئے پکڑی گئی. 2016 میں مہاراشٹر میں 9 کلو گرام یورینیم سمگل ہوتے پکڑی گئی. 2021 میں مہاراشٹر میں پھر سے 7 کلو گرام یورینیم سمگل ہوتے ہوئے پکڑی گئی. اور 2021 میں جھارکھنڈ میں 6 کلو گرام 6.5 کلو گرام یورینیم سمگل ہوتے ہوئے پکڑی گئی. تو یہ بھارت کا پورا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کی سیکیورٹی کی صورتحال ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امریکہ نے ان کے ساتھ جوہری معاہدے کیے ہیں اس ملک کے ساتھ جہاں پر اتنے بڑے پیمانے کے اوپر یورینیم سمگل کی جاتی ہے. یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے نمبرز اور ڈیٹا رکھا ہے یہ صرف وہ ڈیٹا ہے جو کہ سامنے آیا ہے, جو سامنے نہیں آیا اس کو ہم نہیں جانتے, جو کہ کامیابی کے ساتھ انہوں نے شاید سمگل کیا ہو. اس کے ساتھ آ جاتے ہیں بھائیوں بہنوں آج کی دوسری اہم خبر کے اوپر. تو وہ یہ ہے کہ بھارت نے کل سے ملٹری ڈرلز کا اعلان کر دیا ہے اور وہ بول رہے ہیں کہ ہم گجرات, راجستھان, پنجاب, جموں اور کشمیر میں باقاعدہ ملٹری ڈرلز شروع کریں گے. اور یہ خبر دی ہے بھارت کے ایک صحافی آدتیہ راج کول نے. اگر ہم نے آپ کو ماضی میں بھارت کے وہ جوتشیوں وغیرہ کی پریڈکشنز بھی بتائی ہوں تو وہ بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم نے 28 مئی یا 30 مئی کو پاکستان کے ساتھ دوبارہ جنگ چھیڑنی ہے. تو یہ جو مختلف ان کی ڈیٹس آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے ملٹری ڈرلز رکھی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ مار کھا کر ان کو تسلی نہیں پہنچی اور دوبارہ سے مار کھانے کا پلان بنا رہی ہیں. اگر ہم ماضی میں بھی ذرا غور کریں تو انہوں نے 7 مئی کو اپنی ملٹری ڈرلز رکھی تھیں اور پھر اسی دن رات کو انہوں نے وہ بزدلانہ میزائل سٹرائکس کیے سویلین ایریاز کے اوپر, جس کے جواب میں پاکستان نے ان کے 3 رافیل اور 3 دوسرے طیارے مار گرائے تھے. تو اب دوبارہ سے ایڈونچر کی تیاریوں میں مصروف ہیں, تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ صورتحال کدھر جاتی ہے. پاکستان الحمدللہ تیار ہے. آج وزیر اعظم بھی آذربائیجان میں موجود تھے, وہاں پر ترکی کے صدر اردگان بھی وہاں پر آئے آذربائیجان میں, اور آذربائیجان کے صدر کے ساتھ وہاں کا جو یوم جمہوریہ ہے وہ بھی منایا گیا. اور ان کا جو یوم جمہوریہ اور پاکستان کا یوم تکبیر ہے دونوں کی ایک ہی تاریخ ہے. تو بڑے پاورفل قسم کے ویژولز ہمیں نظر آئے کہ پاکستان سفارتی سطح پر بھی مکمل تیاری کر چکا ہے. اور آج وزیر اعظم کا ایک اور بیان آ چکا ہے کہ ہم بھارت کو پاکستان کا پانی بند کرنے نہیں دیں گے. تو پاکستان بھی بھارت کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے. اس کے علاوہ بھائیوں بہنوں ایک جو بڑی اہم خبر آئی ہے وہ ہمارے پاس امارات اسلامی سے آئی ہے. ملا ہیبت اللہ خن نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے. کل افغانی فوج کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی اور اس میں انہوں نے بول دیا ہے کہ افغانستان سے باہر کسی دوسرے ملک میں جو لوگ اپنی مرضی سے جہاد کرتے ہیں وہ دہشت گردی کر رہے ہیں اور اس کو کسی صورت میں جہاد نہیں کہا جا سکتا. تو یہ جو بیان ہے اس سے پاکستان میں جو فتنہ الوارج ہے جو کہ کہتا تھا کہ ہم امارات اسلامی کے بحاف کے اوپر پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں, اب وہ بالکل اکیلا ہو جائے گا, آئسولیٹ ہو جائے گا. اور جس طرح ریاست پاکستان نے ان کو بھارتی سپانسرڈ خوارج کا نام دیا ہے, تو اب اگر یہ افغانستان کے امارات اسلامی کے امیر کی بات نہیں مانتے تو یہ واقعتاً بھارتی سپانسرڈ خوارج بن جائیں گے. اور اگر ان کا افغانستان سے رابطہ بند ہوا تو پاکستان اپنے بارڈر میں ان سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے. پاکستانی ریاست کو مسئلہ ہی تب ہوتا ہے جب یہ بارڈر کراس کر کے افغانستان میں دوبارہ چھپ جاتے ہیں. تو پاکستان کے لیے بڑی پازیٹیو خبر ہے. اور اس پورے معاملے میں چین کا جو کردار ہے وہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. چین نے بہت زیادہ محنت کی اور
21 مئی کو چین نے باقاعدہ جو پاکستان اور افغانستان کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ تھی اس میں یہ بھی اعلان کیا تھا کہ افغانستان میں بھی جلد سی پیک جائے گا، جس کے بعد سے بھارتی میڈیا شور مچا رہا ہے، اور کل گورو آریہ بھی بول رہا تھا کہ ہمیں افغانستان سے بھی جنگ شروع کر دینی چاہیے. تو اب انڈیا والوں کی صورتحال دن بدن بدتر ہوتی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. آپ کی کوئی رائے ہو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں، اور ہمارے آزاد سیاست کے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں. بہت شکریہ.